السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم مکتب۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کوئی سوال کوئی چیز سمجھ نہ آنے کی صورت میں کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے تقسیم کلی نمبر 1۔ تقسیم کلی نمبر 1، افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں ہیں۔ افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں۔ نمبر 1، اب اس کی وجہ اثر پہلے سن لیں۔ کہتے ہیں کلی 2 حال سے خالی نہ ہوگی کہ اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن۔ ممتنع کو کہتے ہیں ناممکن، یعنی کہ محال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کلی 2 حال سے خالی نہ ہوگی کہ اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے یا ممتن یا ناممکن، ناممکن ہے یا ممکن ہے۔ یہ ایک دفعہ آپ سن لیں، جب مثالیں آئیں گی تو آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ صرف یاد کرنا ہے، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ کلی 2 حال سے خالی نہ ہوگی کہ اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن، یعنی ناممکن ہے یا ممکن، یعنی کہ اس کے افراد کا خارج میں کوئی اس جیسا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے افراد کا خارج میں یہ کچھ جو کلی کے اندر ہے اس کا خارج میں پایا جانا اس سے باہر، یعنی کوئی شے اس جیسی ہے کہ نہیں ہے۔ بصورت اول، قسم اول اور بصورت ثانی پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگی۔ وہ قسم اول نیچے آئیں گے سارے، وہی بتا رہے ہیں۔ بصورت اول قسم اول اور بصورت ثانی پھر 2 حال سے خالی ہوگی۔ خارج میں اس کا کوئی فرد پایا جاتا ہے یا نہیں۔ کہتے اب کہ خارج میں اب اس کا کوئی فرد پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ پہلے ہے کہ ممکن ہے کہ ناممکن، اب دوسرا ہے کہ کوئی فرد پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ بصورت ثانی قسم ثانی ہے، اور بصورت اول پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگی کہ صرف ایک فرد پایا جاتا ہے یا متعدد۔ بھی اگر پایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا وہ ایک پایا جاتا ہے یا متعدد پائے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے ہے کہ خارج میں پایا جانا ممتنع یعنی ممکن ہے کہ ناممکن، وہ کہتے ہیں بصورت اول قسم اول، بصورت ثانی پھر 2 حال سے خالی۔ خارج میں اس کا جو فرد ہے کوئی فرد بھی پایا جاتا ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں بصورت ثانی قسم ثانی اور بصورت اول پھر 2 حال سے خالی نہیں ہے کہ صرف ایک فرد پایا جاتا ہے یا متعدد بھی ہیں۔ اب کہتے ہیں آگے، اگر صرف ایک فرد پایا جاتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ اس فرد کے غیر کا پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن۔ کہتے اس فرد جیسا اس کا غیر کوئی پایا جانا وہ ممکن ہے یا ناممکن ہے۔ بھی ہو سکتا ہے اس کے فرد جیسا کوئی اور بھی ہے کہ اس جیسا کوئی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اب کہتے بصورت اول قسم ثالث ہے اور بصورت ثانی قسم رابع۔ اب آگے کہتے اگر متعدد افراد پائے جاتے ہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ متعدد افراد متناہی ہیں یا غیر متناہی، یعنی اگر وہ اس کے خارج میں متعدد افراد پائے جاتے ہیں تو وہ متعدد افراد متناہی ہیں یا غیر متناہی، یعنی وہ گننے میں بھی ہیں، شمار میں بھی ہیں یا شمار سے بھی باہر ہیں۔ اگر پائے جاتے ہیں تو کیا شمار میں بھی ہیں یا بے شمار ہیں، یعنی گنتی میں بھی نہیں ہے، متناہی اور غیر متناہی اس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کلی 2 حال سے خالی نہ ہوگی کہ اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن، یعنی ناممکن ہے یا ممکن۔ بصورت اول قسم اول، یہ نیچے قسم اول آ رہی ہے، آگے ہے جی بصورت ثانی پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ خارج میں اس کا کوئی فرد پایا جاتا ہے یا نہیں۔ بصورت ثانی جو ہے قسم ثانی ہے اور بصورت اول پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ صرف ایک فرد ہے یا متعدد۔ اگر ایک ہے
پایا جاتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، کہ اس کے فرد کے غیر کا پایا جانا بھی ممتنع ہے یا ممکن، یعنی ممکن ہے کہ ناممکن اس کے فرد کے غیر کا، بصورت اول قسم ثالث و بصورت ثانی قسم رابع۔ اور اگر کہتے ہیں اگر پائے جاتے ہیں متعدد افراد تو پھر دو حال سے خالی نہیں، کہ وہ متعدد افراد متناہی ہیں یا غیر متناہی، بصورت اول قسم خامس اور بصورت ثانی یہ قسم سادس ہے، 6 قسمیں ہیں۔ اب دیکھیں ان کی تعریفیں۔ سب سے پہلے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کلی دو حال ان کے افراد کا خارج میں پایا جانا ناممکن ہے کہ ممکن، تو اب یہ کیا کہتے ہیں، اب یہ پہلی ہے وہ کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، یعنی ناممکن ہو، ناممکن، جیسے شریک باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کا کوئی شریک، یہ ناممکن ہے۔ یہ وہ کلی ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ناممکن ہے، شریک باری تعالیٰ جیسے انہوں نے مثال دی، بالکل صحیح۔ اب دوسری ہے وہ کلی ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن پایا نہ جائے۔ اب یہ جو ہم نے دوسری پڑھی تھی کہ اس کا وہ کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن پائے نہ جائے، جیسے عنقا، یہ ایک پرندہ ہے، یہ صرف ایک خیالی ہے عنقا، یہ اس کی ٹانگیں اتنی ہیں، اس کی چونچ بہت لمبی ہے، اس کے پر بڑے بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ عنقا یہ دنیا میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں، بس ایک نام ہے، ایک لوگوں کے ذہن میں ایک خیالی سی ایک بات ہے کہ وہ کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن پائے نہ جائیں۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے کبھی ہو بھی صحیح لیکن ہمیں نہیں پتہ اس چیز کا، یہ خیالی ہے، عنقا کسی نے دیکھا نہیں، آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ وہ ہے جو خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن پایا نہ جائے، جیسے عنقا پرندہ۔ تیسرا نمبر کہتے جی وہ کلی جس کا خارج میں صرف ایک پایا جائے، ایک فرد، اور دوسرے کا پایا جانا ناممکن ہو، جیسے واجب الوجود، یعنی اللہ کی ذات، یہ بھی کہ وہ کلی جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جائے، صرف ایک، اور دوسرے کا پایا جانا ممکن ناممکن ہو، جیسے وجود، واجب الوجود۔ اب چوتھا وہ کلی جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جائے، دوسرے کا پایا جانا ممکن ہو، جیسے کہتے ہیں شمس، یہ وہ ہے کہ سورج ہے، یہ ایک ہے، صرف ایک فرد پایا جاتا ہے اور دوسرے کا پایا جانا ممکن، کہتے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرنا چاہے تو دوسرا سورج بھی آ سکتا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ وہ کلی ہے جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جائے لیکن دوسرے کا پایا جانا بھی ممکن ہو، جیسے شمس یعنی سورج ہے تو ایک لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہے تو دوسرا بھی کر سکتی، ممکن ہے۔ اب نمبر 5 وہ کلی جس کے خارج میں متعدد افراد پائے جائیں لیکن وہ متناہی ہوں، پائے جو متعدد جائیں لیکن وہ متناہی ہوں، یعنی گننے میں ہوں، شمار میں ہے، جیسے کواکب سیارہ جو 7 ہیں، یا ہفتے کے دن جو 7 ہیں، جو سال کے مہینے آپ دیکھ لیں یہ 12 ہیں، یعنی پائے جاتے ہیں لیکن متناہی ہیں، ان کو بندہ گن سکتا ہے، ان کو بندہ شمار کر سکتا ہے، جیسے کہتے کواکب سیارہ جو 7 ہیں، یا آپ ہفتے کے دن کہہ سکتے ہیں یہ ہیں، یا سال کے مہینے کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی ہیں وہ کلی جس کے خارج میں متعدد ہیں، ایک نہیں ہے، 2 نہیں، 6 نہیں، 7 ہیں، لیکن پھر بھی کم از کم بندہ گن تو سکتا ہے، ہفتے کے دن ہیں یا سال کے مہینے ہیں یا یہ کواکب ہیں، یہ سبا جو ہیں، یہ تو کہتے ہیں یہ وہ ہیں، وہ کلی جس کے خارج متعدد افراد پائے جائیں لیکن وہ متناہی ہیں۔ اور چھٹا نمبر وہ ہے وہ کلی جس کے خارج میں متعدد افراد پائے جائیں لیکن وہ غیر متناہی ہوں۔ اب جیسے معلومات الہیہ ہیں یا ستارے ہیں، یہ وہ ہیں جو غیر متناہی، اللہ کی معلومات کو کون شمار کر سکتا ہے، اللہ کے علم کو کون شمار کر سکتا ہے، یہ جو ستارے ہیں اس کا کون شمار کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ 6 اس کی قسمیں تھی جو ہم نے پڑھی ہیں کہ افراد کلی کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلے اس کی وجہ سر ہے، وہ یاد کر لینا، تھوڑی سی مشکل لگے گی لیکن آسان ہے۔ اب جو نیچے ہیں وہ کلی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، جیسے شریک باری تعالیٰ،
نمبر 2 وہ کلی جس کے افراد کے خارج میں پایا جانا ممکن ہو لیکن پائے نہ جائیں، جیسے اونقا پرندہ ہے کوئی لیکن ہے نہیں، سنا ہے بس، وہ کلی۔ تیسرے نمبر جس کا خارج میں صرف ایک فرد ہو اور دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہو یا ناممکن ہو، جیسے واجب الوجود ہے۔ آگے نمبر 4 وہ کلی جس کا خارج میں صرف ایک فرد پایا جائے اور دوسرے کا پایا جانا ممکن ہو، جیسے سورج ہے، کہتے ہیں سورج ہے تو ایک لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دوسرا بنا سکتی ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے یہ۔ اب 5واں نمبر ہے وہ کلی جس کے خارج میں متعدد افراد پائے جائیں لیکن وہ متناہی ہوں، جیسے ستارے ہیں، ہفتے کے دن ہیں، مہینے، سال کے مہینے ہیں، جو گینے جا سکتے ہیں، یہ متعدد ہیں لیکن پھر بھی متناہی ہیں۔ اور نمبر 6 وہ کلی جس کے خارج میں متعدد افراد پائے جائیں اور وہ ہوں بھی غیر متناہی، جیسے معلومات الہیہ ہے یا ستارے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو پائے بھی متعدد جاتے ہیں لیکن متناہی نہیں بلکہ غیر متناہی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوپر وجہ حسر صرف آپ نے یاد کرنی ہے کیونکہ وہ یاد کرنے سے آئے گی، نیچے میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔